خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ کو پادری عبید اقبال کی طرف سے بہت بہت سلام قبول ہو، اور سننے والے تمام بہن بھائیوں کو یسوع مسیح کی پیدائش کا دن بہت مبارک ہو۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں اس اپرچونٹی کے لیے کہ میں خدا کے کلام کو شیئر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور میں شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں جیسی ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کی منادی میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے قریب آ سکیں۔ میرے بہنوں بھائیوں، آج کا جو میسج ہے وہ کرسمس کے تعلق سے ہے، چونکہ ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو کہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے اس زمین پر آ کر تو ہمارے لیے بہت خوبصورت انتظام کیا ہے، اور بیسیکلی خدا کی محبت جو ہے وہ یسوع مسیح میں اس طور سے ظاہر ہوئی ہے کہ اس نے انسانوں کے ساتھ اپنا ملاپ کیا ہے، انسانوں کے ساتھ اس نے ملاقات کی ہے، اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کو میڈییٹر بنا کر بھیجا ہے۔ اگرچہ کرسمس کا جو موقع ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح اس زمین پر چھوٹے بچے کے روپ میں زمین پر آئے ہیں، اور کئی ہزار سال پہلے کرائسٹ کی پیدائش بیت الحم کے اندر ہوئی ہے۔ آج پھر ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ نکالیں پالوس رسول کا خط روم کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی۔ اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بتیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہریں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میں آپ کے ساتھ چند ایک باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے روم کی کلیسیا کو پالوس جب لکھتا ہے تو پڑھا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ایک شخص نے گناہ کیا ہے، اور گناہ جو ہے وہ ساری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور سارے لوگ اس گناہ کی وجہ سے ایک ایسے نتیجے تک پہنچتے ہیں جس کا ذکر ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ گناہ نے موت پیدا کی ہے۔ ایک شخص زمین پر بنایا گیا، اس کی نافرمانی، اس کے گناہ نے موت کو جنم دیا۔ موت جو ہے فزیکلی ڈیتھ کی بات نہیں ہے، سیپریشن کی بات ہے کہ انسان خدا سے جدا ہو گیا، اور جب انسان خدا سے جدا ہو گیا تو اس جدائی نے ساری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ ساری دنیا خدا کے جلال سے محروم ہو گئی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر انسان کوشش کرتا رہا کہ اس ریلیشن شپ کو جو خدا کے ساتھ ہے اس کو دوبارہ سے بحال کر لے، اس میں کامیاب ہو جائیں،
اس میں بہت قربانیاں ادا کی گئیں، بہت کچھ ہوا، لیکن کچھ بھی قربانی، کچھ بھی حربہ ایسے ممکن نہ ہو سکا کہ لوگ خدا تک رسائی حاصل کر سکیں، کیونکہ انسان جو ہے یہ گناہ کے اندر جو ہے وہ بڑھتا رہا۔ لیکن خدا نے کیا کیا؟ اس پیسج میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کا فضل دنیا کے اوپر اس طرح سے ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا، اور جب ایک ہی وجہ سے ساری دنیا گناہ کی لپیٹ میں ہے تو اس ایک راست باز کی وجہ سے، اس کی موت کی بدولت، اس کے آنے کی بدولت ساری دنیا جو ہے وہ زندگی کو بھی حاصل کرتی ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کے ساتھ چند ایک چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر گفٹ جو ہیں وہ ایکسچینج کیے جاتے ہیں، لوگوں کو ہم تحائف بانٹتے ہیں، اور یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تو ہمیں پتہ ہے کہ مجوسی جو ہیں وہ تحفے تحائف کے ساتھ وہ یسوع مسیح کے گھر آئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چرنی پر آئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مجوسی جو ہے وہ چرنی پر نہیں آئے۔ ہاں، ٹیبلو جب ہوتا ہے، کوئی ڈرامہ جب ہوتا ہے تو مجوسی چرنی کے اوپر ہی دکھائے جاتے ہیں۔ شارٹیج آف ٹائم کی بات بھی ہو سکتی ہے، اور چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مجوسی جب آئے تو یسوع مسیح اپنے گھر میں اپنی ماں کے پاس ہے، اور وہاں پر مجوسی پہنچے ہیں، اور تقریباً ان کو 2 سال کا عرصہ لگا ہے جو وہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہاتھوں میں گفٹ ہیں، ان کے پاس ہاتھوں میں تحفے ہیں، سونا ہے، مر ہے، لبان ہے۔ یہ تحفے تحائف انہوں نے اپنی بہتات کے مطابق، اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دولت کے مطابق حاصل کیے ہیں، اور اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تحائف لے کر آئے ہیں۔ جب کرسمس کا موقع ہوتا ہے تو ہم بھی ایک دوسرے کو بہت سارے تحائف جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے سے تحائف لینا اور دینا پسند کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے، تحفے دینے اور لینے کے پیچھے بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں گفٹس کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں گفٹ جو ہے اس کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ یہ گفٹ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ گفٹ خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا ہم خوش ہوتے ہیں جب کوئی ہمیں گفٹ پیش کرتا ہے، جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم اس کو خوشی خوشی ریسیو کرتے ہیں۔ یسوع مسیح جو ہے یہ ایک خوبصورت گفٹ ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اگر آپ نے یوحنا کی انجیل کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، جو کہ بہت مشہور آیت ہے، سنی اور پڑھی ہے، تو آپ یہ جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ خدا نے ہمیں گفٹ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا سے پیار کیا۔ گفٹ دیے جاتے ہیں پیار کے اظہار میں۔ جب ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں، جب ہم کسی سے پیار کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، جب ہم کسی کو اپنی الفت دکھانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس کا اظہار مختلف تحفے تحائف سے کرتے ہیں۔ آپ یہاں پہ پہلی بات دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے پیار کیا ہے، اور اس نے اس پیار میں جو تحفہ دیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا تحفہ جو ہے وہ آ نہیں سکتا، کوئی اس کا کمپیریزن نہیں ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دیا۔ اور یہ محبت کا اظہار ہے، ایکسپریس کیا جا رہا ہے لو کو، کہ خدا نے دنیا سے۔ اور یاد رکھیں جو انسان کا گفٹ ہوتا ہے نا، ہیومن لو جو ہے نا وہ آبجیکٹ اورینٹڈ ہوتا ہے، لیکن جو خدا کا پیار ہے، محبت ہے، وہ سبجیکٹ اورینٹڈ ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے
اور اس نے اس محبت میں کیا کیا ہے؟ اس نے دے دیا، اپنا بیٹا بخشا ہے، دیا ہے۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ ایک قیمتی چیز، یہ بیٹا اس کا اکلوتا بیٹا ہے، یہ خدا میں سے خدائی زمین پر آیا ہے، اس نے اکلوتا بیٹا دیا ہے، اور اس گفٹ کو اس نے ہمیں دے دیے ہیں۔ اور تیسری بات اس میں آپ دیکھیں کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم زندگی پائیں۔ وہ کہتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس پر ایمان لائیں، ہلاک نہ ہوں بلکہ زندگی پائیں۔ اور زندگی بھی اس نے بیان کی، کون سی زندگی؟ ایور لاسٹنگ لائف، ہمیشہ کی زندگی۔ اب بات یہ ہے کہ جب اس نے یہ گفٹ دیا ہے اور ہمارے پاس یہ گفٹ آیا ہے، تو کیا ہم اس گفٹ کے ساتھ بالکل ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ادھر سے کوئی چیز پکڑی ہے اور دوسری سائڈ پر رکھ دی ہے؟ اس کے نیکسٹ ٹائم ہم کسی نئے گفٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ جو چیزیں ہمیں پہلے ملی ہیں وہ ہمارے لیے لیس امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح بہت سارے گفٹس جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، اس کی طرح نہیں ہے۔ یہ بڑا خاص گفٹ ہے، یہ بڑا خاص تحفہ ہے، یہ جو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسے ریسیو کرنا ہے، ہم نے اسے اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے۔ گفٹ کو ریسیو کیا جاتا ہے، خوشی کے ساتھ ریسیو کیا جاتا ہے۔ اور خدا کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ خدا خود زمین پر آ گیا ہے۔ اگر ہم گوسپل اکارڈنگ ٹو جان دیکھیں تو وہاں پر اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کلام مجسم ہوا ہے، کلام نے جسم لیا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خدا خود زمین پر آیا ہے۔ خدا نے خود زمین پر آ کر دنیا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، ایسا تحفہ دیا ہے جس کے اندر کوئی بھی دوسرا تحفہ جو ہے اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب ہم پڑھ رہے ہیں رومنز چیپٹر 5 تو وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے آدم نے ہمیں کیا دیا؟ سن جو ہے، گناہ جو ہے، وہ موت لے کر آیا۔ موت نے اس کے اثرات ہمیں کیسے نظر آئے؟ موت نے جدائی پیدا کر دی، موت نے دوریاں پیدا کر دی، موت نے سیپریشن پیدا کر دی۔ لیکن جب دوسرا آدم یعنی یسوع مسیح آتا ہے، جس کی پیدائش کے دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کے آنے سے کیا ہوا؟ اس کے آنے سے وہ دوریاں جو ہیں وہ ختم ہوئی ہیں، وہ موت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ اس نے آ کر زندگی کو انٹروڈیوس کروایا ہے، کیونکہ اس کے اندر زندگی ہے، یہ زندگی رکھتا ہے۔ اور زندگی کیسی؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پر ملے گی کس کو؟ جو اس گفٹ کو ریسیو کرے گا، جو اس کو اہمیت دے گا، جو اسے قبول کرے گا، جو اپنی زندگی میں اس کو جگہ دے گا۔ بھئی دیکھیں، ٹریڈیشنل جو چیزیں ہیں، رسومات ہیں، وہ تہوار جو ہیں وہ تو سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، نئے کپڑے بنا لیں، نئی چیزیں خرید لیں، تحفے تحائف، کیک، بسکٹ، مٹھائیاں لوگوں میں بانٹ لیں۔ لیکن جو دی گفٹ ہے، وہ جو خاص تحفہ ہے، اس کو اگر ریسیو نہ کریں تو یہ ساری رسومات، ریچولز کو کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے وہ گفٹ جو آسمان سے آیا ہے اس کو بھی آپ نے ریسیو کیا کہ نہیں کیا؟ جب کوریئر کوئی لے کر آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اس کے فون کا انتظار کرتے ہیں۔ جب فون آتا ہے کہ میں آپ کا گفٹ لے کر آیا ہوں، تو لوگ اس کے اپنا وینیو بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیں، آپ ادھر آئیں، آپ اس سٹریٹ میں آئیں، یہ ہمارا ہاؤس نمبر ہے، آپ یہاں پہ آئیں، بیل کریں، اور آپ بڑے ہی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ گفٹ جو ریپ ہوتا ہے آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں، اور کھول کر آپ وہ گفٹ جو آپ نے منگوایا ہوتا ہے جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، ایکسائٹمنٹ سے بھر جاتے ہیں۔ واٹس اباؤٹ کرائسٹ؟ کرائسٹ جو یسوع مسیح جو ہے، جو خدا کا خوبصورت گفٹ ہے، جب وہ ہمارے پاس آیا ہے تو ہماری ایکسائٹمنٹ کا لیول کیا ہے؟ ہم کتنا خوشی خوشی اس کو ریسیو کر رہے ہیں۔ آج بھی شاید بہت ساری زندگیاں ہیں جنہوں نے ابھی تک وہ نئے کپڑے پہن کر تو اس تہوار کو تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پر یسوع مسیح کو جو خدا کا خوبصورت تحفہ ہے، جو زندگی لے کر آیا ہے، اس کو شاید اپنی زندگی میں قبول نہیں کر رہے۔ اکارڈنگ ٹو رومن، آدم جو ہے وہ موت لے کر آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک کے وسیلہ سے
جو ہے وہ گناہ دنیا میں آیا اور ساری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا، تو اس آدم کی وجہ سے موت آئی ہے۔ لیکن جو کرائسٹ ہے، کرائسٹ گریس جو ہے وہ لائف کو آفر کرتا ہے، ایور لاسٹنگ لائف جو ہے وہ آفر کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنی زبردست چیزیں جو ہیں وہ اس شخصیت کے وسیلہ سے جو چرنی میں پیدا ہوئی ہے اس کے وسیلہ سے آئی ہیں۔ اور آپ پھر ایک اور بات بھی دیکھ سکتے ہیں اس حوالے میں کہ جو آدم ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد موت ہے اور اس کے بعد ججمنٹ ہے، لیکن جب کرائسٹ آتا ہے تو کرائسٹ کے وسیلہ سے ججمنٹ جو ہے وہ جسٹیفیکیشن کے اندر چینج ہوتی ہے کہ یسوع مسیح اپنے اوپر ان ساری چیزوں کو لیتا ہے اور وہ ہمیں فری زون، ایک کمفرٹ زون دیتا ہے کہ آؤ اور مجھے قبول کرو، اور اس کے قبول کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ پنشمنٹ جو گناہ کی مزدوری موت ہے یہ نہیں ملتی، بلکہ جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو ہم زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ میرے بہنوں بھائیوں عزیزوں، آپ اس کرسمس کے موقع پر یہ دیکھیں کہ کیا میری زندگی جو ہے محض ریچولز تک محدود ہے؟ میں افسوس کے ساتھ بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے تہوار ہیں، ایسٹر ہے، کرسمس ہے، نیو ایئر ہے، یہ بہت زیادہ لوگ تہوار کے طور پر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ نہیں سمجھ رہے کہ کرسمس کس چیز کا کرسمس ہے۔ کرائسٹ جو ہے اس نے ہمارے ساتھ ملاقات کی ہے۔ پرپس کیا ہے؟ کیوں خدا اس زمین پر آیا ہے؟ اگر آپ نے اس آیت کو یاد رکھا ہے کہ خدا نے کیا کیا ہے، دنیا سے ایسی محبت کی ہے۔ میں یہاں پر کچھ اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے۔ اس بات کو ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کرائسٹ جو ہے نا وہ کسی ایک ٹرائب، نیشن، کسی ایک قوم تک محدود نہیں ہے۔ کرائسٹ جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ خدا نے محبت صرف ایک قوم قبیلے سے نہیں کی، خدا کی محبت کرسچنز تک محدود نہیں ہے۔ خدا نے دنیا سے محبت کی ہے اور دنیا میں 4000 سے زیادہ مذاہب بستے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیغام سب کے لیے، یہ آفر سب کے لیے، یہ کوریئر سب کے لیے آیا ہے، یہ گفٹ سب کے لیے آیا ہے۔ اور آپ کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، خدا آپ سے بہت محبت رکھتا ہے۔ خدا آپ کو ایک ایسا سٹیٹس دینا چاہتا ہے جہاں پر آپ زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں، اور ضروری کیا ہے کہ ہم اس گفٹ کو ریسیو کریں۔ ہم اسے اچیو نہیں کر سکتے تھے۔ دو رائمنگ ورڈز ہیں، بڑے پیارے ہیں، ایک ریسیو ہے اور ایک اچیو ہے۔ اچیو کیا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی ایفرٹس کی ہوں۔ یاد رکھیں 39 بکس جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں، انسان نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ سالویشن کو اچیو کر لے، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ لیکن جب 40ویں بک یعنی متی کی انجیل شروع ہوتی ہے تو وہاں پر کرائسٹ کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، ایک بچہ چرنی میں پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، آسمان کا خدا بدن لے کر زمین پر آتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، جب ہم اس کو ریسیو کریں گے، جب ہم اس کو قبول کریں گے، جب ہم اسے اپنی زندگیوں کا بادشاہ مانیں گے تو وہ ہمیں زندگی دے گا، وہ ہمیں جسٹیفیکیشن کے عمل سے وہ ہمیں برکت دے گا کہ اس نے اپنے اوپر ساری چیزیں لے لی ہیں اور ہمیں اس نے مفت میں، جب خدا کا فضل ہم کہتے ہیں نا، تو فضل جو ہے یہ انڈیزرونگ فیور ہے، یہ ایسی فیور ہے جس کے ہم حقدار نہیں ہیں، اور یہ کرائسٹ کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ تو میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی زندگی کے بہت سارے کرسمس صرف تحفے تحائف دینے کے لیے گزر گئے؟ کیا آپ نے ریئل جو گفٹ ہے، جو واقعی اصل میں جو گفٹ ہے، اس کو بھی ریسیو کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کیا تو دس از دا رائٹ ٹائم، یہ ٹھیک ٹائم ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا
بادشاہ قبول کریں، کیونکہ آج یسوع چرنی میں نہیں ہے، آج یسوع آپ کی اور میری زندگی کا بادشاہ بننے کو تیار ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں قبول کیا تو آپ قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور جائیں گے وہ جو اسے شخصی طور پر جانتے اور قبول کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، کہ تو نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دی ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم تیری محبت کے لیے جو تیرے بیٹے یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، کہ تو نے مجسم کلام کی صورت میں چرنی میں آنا پسند کیا، تو نے دنیا کی نجات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آج جتنے وہ لوگ جو خداوند خدا تجھ سے دور ہیں، وہ زندگی سے دور ہیں، بخش دے کہ وہ یسوع مسیح کو شخصی طور پر قبول کریں، محض اے خداوند روایتی تہوار نہ منائیں بلکہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا بادشاہ مانیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ اے خداوند ہماری التجا دعا کو سن اور قبول کر، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو سو مچ۔